پاکستان اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ محض سرحد نہیں ہے، یہ محض باؤنڈری نہیں ہے، یہ ہمیں شعور دینے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، ہمیں آگاہی دینے کے لیے، ہمیں دنیا کے نقشے پر ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ابھرنے کے لیے ہمیں یہ ملک دیا ہے، یہ خطہ دیا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کی قدر و قیمت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ ایک مسلمہ اصول بھی ہے کہ جو چیز اسلام سے متعلق ہو جائے، ضروری آداب میں سے ہے کہ جو چیز جس چیز کی نسبت وہ اسلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ برتر ہو جاتی ہے، وہ قیمتی ہو جاتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت مسلمان کے لیے دل میں رکھنا ہی ضروری ہو جاتا ہے، اس کے آبیاری اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت اس کی ضروری ہو جاتی ہے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارا ملک کسی اور بنیاد پر نہیں بنا، صرف کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے وہ قرآن کے لیے دی گئی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو نافذ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ اس کا موٹو تھا پاکستان کے لیے، جو قربانیاں دی گئی اس کے پیچھے یہ اسباب کار فرما تھے، اور یہ قوت کار فرما تھی، اس وجہ سے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی۔ اور جو حشر پہلے ہوا مسلمانوں کا ترقی کے بعد، جب وہ زوال پذیر ہوئے اور زوال کی طرف گئے، اور جو اسباب وہاں پر پائے جاتے تھے، تو ہمارے ملک کے ہمارے اکابر، دور اندیش اکابر، وہ یہ آج بھی ہمیں رو رو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسباب جو مسلمانوں میں زوال کے وقت پیدا ہوئے تھے وہ پاکستان میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک ایک ہو کر وہ داخل ہو رہے ہیں، ملک کو انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر تھا، یہ ہمارا اسلامی قلعہ تھا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس طور پر حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کے مقصد کو اس کے ساتھ لازم اور ملزوم کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہمارے اکابر نے کہا کہ اسباب تو آ رہے ہیں، لیکن اسلام اس زمین پر جب آیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اسلام اور پاکستان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ پاکستان کا وجود بغیر اس بنیاد کے قائم ہی نہیں رہ سکتا، یہ اپنی علت ہی کو بیٹھے گا اپنی وجود کا، کیونکہ اس کو جو وجود ملا ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو جب اسلام کی بنیاد پر ملا ہے اور اسلام اس سے باہر کر دیا جائے گا، علیحدہ کر دیا جائے گا، تو یہ اپنا وجود ہی کو بیٹھے گا، اور جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد ہی فراموش کر بیٹھے گا۔ پھر ہندوستان کو یہ حق ہے، پھر انڈیا کو یہ حق ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے علیحدہ ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ اسلام کے لیے علیحدہ ہوا تھا، اسلامی روایات کو رائج کرنے کے لیے علیحدہ ہوا تھا۔ مسلمان اپنے لیے علیحدہ خطہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ وہاں پر آزادانہ اپنے طور و اطوار، اپنے مذہبی افکار کو رواج دے۔ تو جب یہ مقصد ہی نہیں ہے، ابھی ان کے وجود کا، جدائی کے وجود کا جو حق تھا وہی ختم ہوا، ان کو پھر یہ حق پہنچتا ہے۔ تو ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی آبیاری کرنی چاہیے، اسباب روز افزوں داخل ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ خلفشات اور انتشار وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک گھر ہے ہمارا ایک مکان ہوتا ہے، ہمارا ایک علاقہ ہوتا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کو ترقی دلانے کے لیے اقدام کرتے ہیں، اس کو آگے لے جاتے ہیں، اس کو خوشنما خوبصورت بنانے کے لیے اس کے
لیے کوششیں کی جاتی ہیں. یہ بات نہیں کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن علماء نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ملک میں انتشار ہو رہا ہے جس طرح ماضی قریب میں انتشار ہوا، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک دوسرے پر فتوے لگے گئے، ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں خون بہایا گیا. تو یہ نوبت پھر نہیں آنی چاہیے. یہ اس بات پر فیصلہ ہوا علماء کا متفقہ طور پر. اور یہ گزشتہ سال تقریباً 1829 علماء کا، جو کہ پاکستان کے بڑے بورڈ، جو 5 معتمد بورڈ ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، دیوبندی علماء کا ہے اور غیر مقلدین کا ہے، شیعہ کا ہے، تو ان 5 بورڈوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا، متفقہ طور پر پیغام پاکستان کے نام سے ایک قرارداد منظور کی اور کہا، یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان میں ایسی کارروائی کرنا جو نوجوان طبقے کو، جو اہل پاکستان کو پاکستان کے خلاف بغاوت پر ابھار دے، اس کی قطعاً اجازت نہ اسلامی روح سے دی جا سکتی ہے اور نہ اخلاقی زمرے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا قلعہ ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس کا آئین وہ اسلامی ہے اور آئین جب اسلامی ہو تو حکمران جب ہوتا ہے تو یہ آئین اس کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے، اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، عوام پر بھی لاگو ہوتا ہے. اور یہ کوئی عام لبرل جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں جس طرح کہا جاتا ہے. خامیاں بہت ساری ہیں. یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ یہ دودھ سے دھلا ہوا ہے، یہ بالکل زمزم کے پانی سے صاف ہے. بات اس کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، خطرات کیا ہے. مستقبل میں یا ماضی میں جس طرح خطرات لاحق تھے، جو نتیجہ برا نکلا، کہیں ہم اس کی طرف تو نہیں جا رہے. اس لیے علماء نے یہ مجلس بلائی اور بیٹھے سر جوڑ کر، پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک قرارداد منظور کی کہ ہر وہ کارروائی جو ہمارے آئین کو توڑنے والی ہو، جو ہمارے ملک کو دولخت کر دینے والی ہو، جس طرح ماضی میں ہوا، لیبیا میں ہوا، شاندار نعرے لگائے گئے تھے، اسلام کے نعرے لگائے گئے تھے، لیکن وہاں ابھی مذہبی شناخت ہی ختم ہو چکی ہے. شام میں بھی ایسا ہوا کہ مذہبی نعرے لگائے گئے اور خوبصورت نعروں میں لپیٹ کر ایک مشن دیا گیا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بغاوت پر اتر آئے، سارے جذباتی ہو گئے اور پھر مقصد یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے جو مذہبی اقدار تھے، اسلامی روایات تھے، وہ بھی ابھی ختم ہو گئے. لیبیا میں بھی ہوا، شام میں بھی ہوا، عراق میں بھی ہوا. ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں ہر اس اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو ہمارے ملک سے مذہبی تشخص کو باہر کر دے، مذہبی اقدار کو باہر پھینک دے، اسلامی روایات کو ختم کر دے. جو ہے اس کی آبیاری کرنی چاہیے، اس کو آگے لے جانا چاہیے اور حکمت کے ساتھ اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے، نظریاتی اور جغرافیائی حفاظت کے لیے جو کچھ آپ حکمت کے ساتھ کر سکتے ہیں کرنا ضروری ہے. لیکن فتویٰ یہ دیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل و غارت گری عام کرنا چاہ رہے ہیں، مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور ملکی اداروں کے خلاف، ملکی آئین کے خلاف دوسرے کے لیے سازش کا ذریعہ بن رہے ہیں. غیر تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائے. یہی ہمارا آسا ہے. بلکہ دنیا میں امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی آسرا بچ گیا ہے
پوری امت مسلح کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے اسلام کی صورت میں، مذہب کی صورت میں اگر کوئی قلعہ باقی ہے، کوئی سہارا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا پتہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ باطل کی نظروں میں پاکستان ہی کٹک رہا ہے، ہر طرف سے اس کی طرف نظریں اٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں خامیاں سہی، ہزاروں بدعنوانیاں سہی، ہزاروں فساد سہی، لیکن یہ بدعنوانیاں، یہ فساد، یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہی، اور نہ ہمیں شریعت یہ جواز کا فتویٰ دے رہی ہے کہ ہم اپنے آئین کو توڑ دیں اور ہم اپنے ملک کے خلاف ایسی بغاوت کر دیں کہ ملک دو لخت ہو جائے، اور ہماری جو رہی صحیح قوت ہے ایک اسلامی اور ایک مسلمانوں کی ایک اجتماعی قوت تھی، وہ بھی تتر بتر ہو جائے، تفرق کا شکار ہو جائے، انتشار کا شکار ہو جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے۔ ایسی بغاوت جو دوسروں کے لیے راستہ کھول دے اور جس سے دشمن خوش ہو جائے، جس سے اغیار خوشیاں منائیں، اس قسم کے حرکات کی اور اس قسم کے تحریکوں کی جس طرح ماضی میں کیا گیا، اور ایک دوسرے پر جماعتوں کی صورت میں یہ اگر قتل و غارت گری کے فتوے دینا اگر مذہبی لحاظ سے درست نہیں ہے تو اسی طرح سیاسی لحاظ سے بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے سے مار دار کرنا اور نوبت یہاں تک پہنچا دینا کہ ملکی ادارے اس طور پر کمزور ہو جائے کہ اپنی دفاع کے بھی قابل نہ رہے، بالکل ناجائز ہے اور اس کو حرام کہا ہے۔ اور اس میں شریک ہونے والے اور حصہ دار اور سہولت کار کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کا باغی ہے، ایک قسم کا باغی ہے ملک، جہاں دیگر اسلامی حکومتوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسلامی حکومت کے الگ حقوق ہوتے ہیں، اور باقی جو حکومتیں ہوتی ہیں غیر اسلامی ان کے کچھ اپنے اقدار ہوتے ہیں، اپنے قوانین اور اصول ہوتے ہیں۔ تو علماء نے یہ بھی کہا جو اسلامی حکومتوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ حکومت جو کچھ کہے وہ حرف آخر ہے، سرکار جو کچھ کہے کالا ہو یا سیاہ ہو وہ بالکل صاف ستھرا ہے، وہ بالکل جائز ہے، وہ بالکل حلال ہے، نہیں، ہر جگہ پر اصلاحات کی ضرورت ہے، اسمبلیوں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، عدالتوں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، ملک کی باقی تمام جتنے ادارے ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ایک حکمران کو اپنے آپ کو اللہ کا ایک نمائندہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ خود حاکم بن کر۔ ہماری آئین کا یہ حصہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، اور جو حکمران ہے اس ملک کے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، جو سنت ہے، وہ مکلف ہے اس بات کا کہ اس کو اپنے علاقے میں نافذ کرے، اپنے قوم پر نافذ کرے، وہ امن کو رواج دے، وہ ملک کی سالمیت کے لیے دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، وہ اس کا